بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1399 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 22۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَا يَأْتَلِ اور نقص میں کھائیں، اُولُو الْفَضْلِ فضل والے، مِنْکُم تم میں سے، وَالسَّعَةِ اور وسعت والے، أَن يُؤْتُوا اس بات پر کہ وہ دیں اپنے مال، اُولِی الْقُرْبَى قرابت داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ کہ بخش دے اللہ، لکم تمہیں، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خیرات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس ایک آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں، اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں، محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خیرات نہیں دیں گے۔ دوسری بات، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ تیسری بات، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں ان لوگوں سے جو دین، اخلاق اور احسان میں اونچا مقام رکھتے ہیں، اور جو صاحب مال، صاحب ثروت اور حیثیت والے افراد ہیں، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر اپنا مال خرچ نہ کرنے کی قسم ہرگز نہ کھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں بڑے درجے والے اور مال و دولت کے اعتبار سے وسعت اور کشادگی رکھنے والے لوگ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ یہ حکم اس پس منظر میں نازل کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار حضرت مصطح پر رضی اللہ عنہ اپنا مال خرچ کرتے تھے، لیکن جب حضرت مصطح رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت پر کی برات پر آیت نازل فرما دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اے مصطح، اب تجھ پر میں اپنا مال خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس قسم کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں، ان کے ساتھ جو لوگ برا برتاؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کر دیں، اور غلطی کرنے والوں سے درگزر سے کام لیں۔ نہ ایسے لوگوں کا پیچھا کریں جو برا برتاؤ کریں یا کوئی جرم کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ عطا و بخشش والے سلسلے کو روکیں۔ جس طرح پہلے ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جاتی رہی، وہی صلہ رحمی اب بھی جاری رکھیں، اگرچہ کہ ان سے ذہنی تکلیف پہنچ چکی ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو۔ جب تم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید کیوں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برسانے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کے حق میں انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپا دے تو پھر تم کیوں لوگوں کے عیبوں کو نہیں چھپاتے؟ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے رب ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے حق میں ستار العیوب ہے کہ عیبوں کو چھپا دیتے ہیں، تو تم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ اور ہرگز کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے لوگوں کے عیب جو پوشیدہ ہیں وہ عام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو کے مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا